اچھا اب بات یہ وہ موقع جو حدیث پاک کا آپ نے حوالہ دیا، یہ ایگزیکٹلی وہ موقع ہے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو جنتی خاتون سے نکاح کرنا چاہے، اور ظاہر ہے پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، تو وہ جو منظرنامہ تھا وہ کیا تھا؟ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ یعنی واحد صحابی کہ جن کا نام لے کے قرآن میں ذکر، ان کا مقام اور مرتبہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جن خواتین کا آپ نے ذکر کیا، اگر کہا جائے کہ لیجنڈری خواتین اگر ہیں تو وہ یہی نفوس قدسیہ ہیں، بالکل ایسا، تو انہی میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے جب پہلے شوہر کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد یہ دوبارہ کاشان نبوت میں آ گئیں اپنے نوخیز بچے حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کا دوبارہ نکاح کیا جائے، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات ارشاد فرمائے، ان کا ذکر مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایک جنتی بی بی سے نکاح کرے، اسے چاہیے ام ایمن سے نکاح کر لے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات، یہ فضیلت جو ہے وہ موٹیویٹ کیا، اور آپ نے جو ہے وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح جو ہے وہ کر لیا۔ تو بہرحال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اگر چرخ فضیلت پہ دیکھا جائے تو چمکتے دمکتے ستارے ہیں، اور ان کے اوصاف اور محاسن پہ گفتگو کی جائے تو وفا شعار ہیں، بہادر ہیں، جنگجو ہیں، شوق شہادت اور جذبہ عبادت ان کے اندر بھرپور ہے۔ اور یوں اگر دیکھا جائے تو کم عمری سے لے کے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ کم عمر تھے اسی وقت سے حضور جان عالم علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے تھے، اور جام شہادت نوش کرنے تک یہ حضور کے دامن سے وابستہ رہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کی فضیلت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ سب سے پہلے شخص کہ جو آزاد کردہ غلام ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ان کے ایک اور وصف بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ انہی کا خاصہ ہے کہ یہ صحابہ کے درمیان حب النبی کے نام سے مشہور ہے۔ حب النبی یعنی نبی کا محبوب، کہ اگر نبی کا محبوب کہا جائے تو کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کائنات کے محبوب کے محبوب ہیں، کائنات کے محبوب کے محبوب، سبحان اللہ۔ اور وفا شعاری کا عالم دیکھیں کہ جب حضور طائف کے میدانوں میں جاتے ہیں، کفار جو ہیں آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، پتھروں کے ذریعے آپ پر سنگ باری کرتے ہیں، تو یہ آگے بڑھ بڑھ کر اپنے جسم کو حضور کے سامنے لے آتے ہیں تاکہ جو پتھر ہے وہ میرے جسم پر لگ جائے، میرے محبوب کو نہ لگے۔ تو یہ ان کی وفا شعاری کا عالم ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبے کا اندازہ اس واقعے سے لگا جس کو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا۔ فرمایا کہ ایک دفعہ ایک منافق کے ساتھ ان کا سفر ہوا۔ منافق نے جو ہے وہ یہ خیال کر کے کہ ان کو آج مجھے قتل کرنا ہے، ایک کھنڈر کی طرف لے گیا، یہ کہہ کر کہ تھوڑی دیر ہم آرام کر لیتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ تو جب حضرت زید جو ہے آرام کے لیے، استراحت کے لیے لیٹتے ہیں تو وہ رسی سے ان کو باندھ دیتا ہے۔ حضرت زید یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے باندھ کیوں رہے ہو؟ تو وہ یہ منافق کہتا ہے کہ کیونکہ تم رسول اللہ کے محب ہو، ان کے محبوب ہو، اور معاذ اللہ مجھے سب سے زیادہ نفرت محمد سے علیہ باللہ تعالی، تو اس لیے میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو اذیت ہو۔ تو بہرحال حضرت زید جو ہے جب رسی سے بندھے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں یا رحمان اغثنی، اے اللہ میری مدد فرما۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے، ایک ندا آتی ہے کہ اے بدبخت اس کو چھوڑ دے۔ اچھا وہ جب منافق ہے وہ دیکھتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، کہاں سے آواز آتی ہے، فوراً کھنڈر سے باہر نکلے، دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر دوبارہ آواز آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ 3 دفعہ جب یہ آواز آئی تو دیکھا کہ ایک شاہ سوار کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو ورنہ یہ نیزہ تمہیں جو ہے وہ میں گھونپ دوں گا۔ بہرحال وہ نیزہ جو ہے اس شاہ سوار نے اس منافق کو گھونپ دیا۔ اچھا جب وہ شاہ سوار اندر داخل خنجر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ حضرت زید بن حارثہ سے یہ وہ کہتے ہیں کیا تم مجھے جانتے ہو؟ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں جانتا۔ تو حضرت جو شاہ سوار تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور میں جبریل ہوں۔ یعنی حضرت جبریل حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔